تو آپ کو ہماری بیک گراؤنڈ میں بی جی دیکھ کے سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم بسنت کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور اب ہم کرتے ہی رہیں گے بسنت کی بات، کیونکہ دیکھیں 20-25 سال بعد لاہور میں بسنت کی منظوری دی گئی ہے۔ درخواست صرف اور صرف ہاتھ جوڑ کے لاہوریوں سے یہی ہے کہ پلیز بڑے ہی اچھے طریقے سے انجوائے کریں، اور ہلا گلا نہیں کرنا، اپنے ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہے۔ پلیز اگر آپ لوگوں کو منظوری مل ہی گئی ہے تو اچھے سے ڈیسنسی کے ساتھ یہ 3 دن آپ لوگوں نے بالکل، اور یہ دیکھیں ورنہ تو اس پہ سوچیں اتنے عرصے پابندی کیوں لگی رہی، یہ آپ نے سوچنا ضروری ہے۔ اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جو کل بھی ہم آپ کو رپورٹ کر رہے تھے، کہ باقاعدہ اب تو چھتوں کی بکنگ ہو رہی ہے اور اس کے لیے تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور خوب ہلا گلا کہتے ہیں نا ہوگا، بھنگڑے اور ساری چیزیں ہوں گی۔ لیکن وارلڈ سٹی نے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے، یعنی کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی۔ اس میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبائی دارالحکومت میں 346 عمارتیں خطرناک ہیں، اور پتنگ بازی کی اجازت کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران وارلڈ سٹی اتھارٹی نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی، جو رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 346 میں سے 183 عمارتیں قابل مرمت ہیں، 163 قابل مرمت نہیں ہیں۔ تو یہ تمام تر صورتحال اس رپورٹ میں سامنے اچھا، obviously کیونکہ اب اندرون لاہور میں زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھتیں جو ہیں وہ بک بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ ٹکسالی، مستی، بھاٹی گیٹ کے اطراف مینار پاکستان، بادشاہی مسجد ہے، تو وہ بڑا ایک سینک وہاں پہ ویو ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر پھر جو عمارتیں بھی وہاں پر موجود ہیں وہ بھی ظاہر سی بات ہے بہت پرانے وقتوں کی، تو کچھ کی حالت مخدوش ہے، کچھ کی نہیں ہے۔ تو اب اس کے اوپر ہوگا کیا اقدامات کے کیے جائیں گے؟ ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول وارلڈ سٹی اتھارٹی لاہور رانا جنید منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیپٹی ڈائریکٹر ہیں جناب۔ بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ بسنت آنے والی ہے، چھتوں کے اوپر فیملیز بھی ہوں گی، دوست یار اکٹھے بھی ہوں گے، خوب ہلا گلا بھی ہوگا، بو کاٹے کے اوپر بھی بھنگڑے بھی ڈلیں گے۔ تو ایسی کنڈیشن کے اندر کچھ چھتیں ایسی بھی ہیں، کچھ عمارتیں ایسی بھی ہیں جو کہ یہ ویٹ نہیں برداشت کر پائیں گی، کچھ کی حالت مخدوش ہے، کچھ کو مرمت کی ضرورت ہے۔ تو کیا اقدامات کیے جائیں گے اب؟ جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ اس سلسلے میں یہ ہے کہ 2026 کا جو بسنت فیسٹیول ہے، اٹس بین لانگ کہ لاہور نے بسنت منائی تھی آج سے 20 سال قبل، اور اتنے عرصے بعد اس ریوائول کے لیے جو ہے وہ اسپیشل ایفرٹس کی جا رہی ہیں گورنمنٹ کے لیول پہ بھی، اور گراس روٹ کے اوپر بھی اس کے لیے جو ہے وہ خاطر خواہ اقدامات جاری ہیں۔ ہمارے وارلڈ سٹی اتھارٹی کے انڈر جو ہے وہ 22,000 سے زیادہ بلڈنگز موجود ہیں اندرون شہر لاہور کے اندر۔ ان بلڈنگز میں سے ابھی ریسنٹ ایک سروے کنڈکٹ کروایا گیا ہے، جس کے تحت 346 کے قریب عمارتیں ایسی ہیں جن کو ہم نے مخدوش اور خستہ حال قرار دی ہے۔ یہ وہ بلڈنگز ہیں جو اسٹرکچرلی انسٹیبل ہیں، جن کی اسٹرکچرل انٹیگریٹی کمپرومائزڈ ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ان کی لانگ لائف ہے، کوئی 200 سال پرانے گھر ہیں، کوئی 150 سال پرانے گھر ہیں، اور اتنے پرانے اور قدیم گھروں کی جو لائف ہوتی ہے اس کے اندر ان کے اندر ڈیمیجز آنا ایک نیچرل سی بات۔ ان گھروں کو ہم نے ڈکلیئر کیا جی ڈینجرس۔ اس میں ہمارے پاس کوئی تقریباً 2 طرح کی کیٹیگریز موجود ہیں۔ ایک کیٹیگری ان گھروں کی ہے جو ناقابل مرمت ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کی مرمت کی جا سکتی ہے۔ اس ضمن میں کوئی 186 کے قریب عمارتیں ایسی ہیں جو ناقابل مرمت ہیں اور ان کو گرایا جانا ضروری ہے، اور وہ خالی کروا دی گئی ہیں۔ ان میں سے بیشتر ایسی ہیں جن کو پہلے ہی نوٹسز جاری ہو چکے تھے، اور بسنت کے حوالے سے اسپیسیفکلی بھی ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے نامینیٹ کیا ہے کہ جی آپ اپنے گھر خالی کریں اور ان کو گرا دیں۔ اور اگر تو یہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، بیکاز اب ٹائم بہت کم رہ گیا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی بیک اپ پلان ہے؟ کیا کریں گے پھر آپ لوگ؟ بالکل، اس میں ہمارے پاس جو ہمارے ایس او پیز کے مطابق اور جو ہمیں ڈائریکشنز ہیں وردی ڈی جی کی طرف سے ہمارے، اس میں یہ ہے کہ جی ہم نے 3 طرح کی ڈیفرنٹ کیمپینز رن کی ہیں۔ پہلی کیمپین تھی دیٹ واز آن گراؤنڈ اویئرنیس، اس میں ہم نے پیمفلیٹس اینڈ بینرز ڈسٹریبیوٹ کیے جی۔ تمام بڑے جو چوک چوراہے ہیں، گلیاں ہیں، اسٹریٹس ہیں، وہاں پہ ہم نے اویئرنیس کیمپینز باقاعدہ ڈور ٹو ڈور جا کے کینویسنگ کی ہے۔ سیکنڈ جو ہمارا ٹیئر تھا اس میں تھے مساجد میں ہم نے اذانات کروائے ہیں، اور تھرڈ جو ٹیئر ہے وہ ہمارا ایک سمجھیں کہ تھوڑا سا اسٹرینجنٹ ایکشن ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ہم پراپرٹیز کو سیل کر رہے ہیں، بائی فورس انہیں ویکیٹ کروا رہے ہیں، کیونکہ جان اور مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے جی۔ اس میں اگر ظاہری بات ہے وہاں رہنے والے جو رہائشی ہیں ان کے لیے تھوڑی سی مشکلات کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے اس زمین میں، لیکن ان کی جان بچانا وہ ہماری فرسٹ پرائیورٹی ہے۔ اچھا جنید صاحب، آپ نے بتایا کہ 346 عمارتیں ہیں جن کو مخدوش یا خستہ حال قرار دیا گیا ہے، تو جو ان عمارتوں میں جو رہائشی ہیں ان کو کوئی متبادل جگہ فراہم کی جا رہی جہاں پہ وہ ایویکویٹ کر کے وہاں پہ رہ سکیں؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ صرف بسنت کے لیے ایویکویشن کروائی جا رہی ہے یا اوور آل بسنت کے بعد بھی یہ سلسلہ ایسی رہے گا؟ نہیں جی، یہ جو صورتحال ہے یہ ہر سال اسپیشلی ان مونسون اور اوور آل اکراس دا ایئر گورنمنٹ آف پنجاب کی، ہمارے چیف منسٹر صاحبہ کی جو ڈائریکشنز ہیں ان کے عین مطابق
یہ پالیسی ہمارا ایک بنا ہوا ہے نیٹ ورک، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی بلڈنگوں کو خالی کروا کے جو یہاں کے ریزیڈنٹس ہیں ان کو ٹیمپریری شیلٹرز میں، پناہ گاہوں میں اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ ان کے لیے اسپیسیز اویلیبل ہیں وہاں شفٹ کیا جاتا ہے. زیادہ تر لوگ ایسے لوگ ہیں جو افورڈ ہی نہیں کرتے کوالٹی لیونگ، یا وہاں پر ان کے لیے رہنا مجبوری ہے. چند ہزار روپے کے عوض وہ مخدوش اور خستہ حال مکانوں کے اندر رہنے پہ مجبور ہے. ان کو پھر وہاں سے شفٹ کیا جاتا ہے. لوکل سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، مخیر حضرات ہیں، ان کی مدد سے ان کو کرائے کے مکانوں پہ اور اس طرح کی سیف شیلٹرز میں شفٹ کیا جاتا ہے. اچھا، اور خاص طور پہ ہم اگر پرانی عمارتوں کی بات کریں جو ظاہر قابل استعمال بھی ہیں، مگر سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو باؤنڈری وال ہے وہ بڑی چھوٹی ہوتی ہیں یا دیگر کچھ خطرات ہوتے ہیں، اس کی انسپیکشن بھی ہو گئی ہے کیا ان عمارتوں کی؟ اس کے بعد انہیں گو ہیڈ دیا گیا ہے؟ ایسی تمام عمارتیں ہیں جن کی چھتیں کسی بھی ضمن میں، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ اسٹرکچرلی انسیف ہے، اگر ان کے کسی کے وہ جو وہ جو اس کی پیریفرل وال ہوتی ہے وہ، یا اس کی کسی بھی طرح سے اس کی سیڑھیاں کمپرومائزڈ ہیں یا اس طرح کو معاملہ ہے، تو ہم نے ان کو سختی سے منع بھی کر دیا، ان پراپرٹیز کو نوٹس بھی کر دیے ہیں. ان کے جو آنرز ہیں ان کو یہ اسٹرکٹ ڈائریکشنز پاس آن کر دیے ہیں کہ آپ اپنی چھت کو کسی بھی طرح کے جو بسنت کا مقصد ہے یا ہجوم جو آپ نے چھت پہ نہیں اکٹھا کرنا، اور اس سے آپ نے پرہیز کرنا. اچھا، اور جنید صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ذرا یہ بھی بتا دیں کہ جو پتنگوں کے کلر کے حوالے سے ایس او پی ہے، وہ پتنگوں کا اگر پتنگیں فرض کریں بائی کلر ہوئی یا ٹرائی کلر ہوئی، ان میں سبز، لال اور اس کے اندر وائٹ بھی اگر ہو گیا یا بلیک ہو گیا، تو یہ اسکروٹنائز، یہ مانیٹرنگ کیسے کی جائے گی کہ پتنگ جو ہے وہ ایک ہی کلر کی ہو یا وہ پتنگ کسی سیاسی پارٹی کے جھنڈے کے ساتھ مشابہت نہ رکھتی ہو؟ دیکھیں جی، اس ضمن میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے، ڈپٹی کمشنر لاہور کی طرف سے، کمشنر لاہور صاحبہ کی طرف سے مکمل ایس او پیز جاری کیے گئے ہیں. ان ایس او پیز کے اوپر لا انفورسمنٹ ایجنسیز، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور انتظامیہ کے تمام امور کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں اور بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح کی کوئی بھی جو وائلیشن ہے اس کے خلاف تادیبی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. نہیں تو کیا کوئی سائنڈ ہے کوئی شاپ جہاں سے خریدنا ہے؟ کیونکہ لوگ کسٹمائز بھی کرتے ہیں نا، ان کا خواہش ہوتی ہے کہ جی ہماری پتنگ بڑا ڈیفرنٹ دکھے، دوسروں صوبوں سے بھی، دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، تو کیا کس طریقے سے پھر آپ اس پہ روشنی ڈالیں گے؟ کہاں سے پھر لوگ پرچیز کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں 1 فروری کے بعد آؤٹ لیٹس جو لائسنسڈ آؤٹ لیٹس ہیں وہاں سے پتنگ اور ڈور اویلیبل ہوں گے. ان کو کیو آر کوڈ لگائے جائیں گے، ڈور کو بھی، اور اسی طرح پتنگیں بھی جو ہیں وہ ویریفائڈ اور ان کو کیو آر کوڈ اور اگر کوئی کے ساتھ کسٹمائز ہوں گی. کرنا چاہے اپنی پتنگ تو اس کے لیے دیکھیں 2 چیزیں ہیں، اس میں کسٹمائزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اف یو آر جسٹ گوئنگ فار، مطلب آپ اپنا نام اس پہ لکھ رہے ہیں یا بیسک کریٹیوٹی کر رہے ہیں تو دیٹ از سمتھنگ ایلس. لیکن سمتھنگ اگینسٹ دی ریگولیشن اور اینڈ وائلیشن آف دی ڈیزگنیٹڈ ایس او پیز، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. رائٹ، بہت شکریہ رانا جنید صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. دیکھیں یہ فیسٹیول ہے، ایک کلچرل فیسٹیول ہے، اس کو فیسٹیوٹی کی حد تک منائیں. ضروری نہیں ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے کوئی سیاسی ایکٹیویٹیز کرنی ہے. ہلڑ بازی سے اوائڈ کریں کیونکہ اب بسنت ہے. کیا پتا سائم کوئی آپ کا نام لکھ کے پتنگ اڑانا چاہے تو پھر وہ پتنگ پھر کراچی تک آنی چاہیے، کراچی تک پھر اس کا فائدہ ہوگا. اس کا فائدہ تھا. اچھا، ایک اور بات میں بڑی امپورٹنٹ آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ کیونکہ فیملیز چھتوں پہ آئی ہوں گی تو اس میں ظاہر سی بات ہے فیملیز بھی ہوں گی اور کہیں پہ نوجوانوں کا گروپ بھی ہوگا، تو ہلڑ بازی، یہ جو نعرے بازی ہوتی ہے، اس سے آپ لوگوں نے پلیز اوائڈ کرنا ہے. پلیز، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے